آپ علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی؟ تیرے حبیب علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا تاکہ ملائے اعلیٰ جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں، لیکن انہوں نے وسیلہ اگر تلاش کیا تو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات سبحان اللہ سبحان اللہ کہ محبوب تم نے اپنی امت کے گناہ تو دیکھ لیے کہ اتنے زیادہ ہے، آؤ معراج پر ہمارا دیدار کرو، ہماری رحمتیں دیکھ لو اور یہ جان لو کہ تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہے یا پھر ہماری رحمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی تسکین قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دیدار تھا بیداری کی حالت میں تھا یا پھر روحانی حالت میں تھا؟ اگر کوئی شخص روحانی عالم میں اگر مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر کر لے کہ کیا اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ بتائیں، اگر کوئی شخص روحانی طور پر کہیں سیر کرنا چاہے، کہیں کا سفر کرنا چاہے، کیا اسے سوالی کی حاجت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو وہ سواری براق ہی کیوں چنی گئی؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواری عطا فرمائی تھی اس کی رفتار اتنی تیز تھی، جب جبریل امین رسول اللہ علیہ السلام کے سفر معراج کے لیے براق کی تلاش میں جب جنت میں تشریف لے گئے تو وہاں 40,000 براق موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس ماہ مقدس کو نبی پاک علیہ السلام کی معراج شریف سے نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک اور سدرۃ المنتہا سے لامکاں تک سیر کرائی اور اپنا دیدار خاص عطا فرمایا۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ طاہر اشرف کے استاذ حضرت علامہ مولانا عثمان قادری رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف عطا فرمائی، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو معراج کیوں ہوئی؟ صاحب آپ نے اچھا سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو معراج شریف کیوں عطا فرمائی۔ مختلف بزرگان دین اور مختلف علماء کرام نے اس کے کئی جوابات ارشاد فرمائے ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا۔ پہلی وجہ تو یہ کہ قصیدہ عبدت شریف کی جو مشہور شرح اسد الشہداء 150-200 سال پہلے لکھی گئی یہ کتاب، اس کے مصنف آپ فرماتے ہیں کہ ملائے اعلیٰ سے مراد کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ ملائے اعلیٰ 1000 سال سے 4 مسائل کے بارے میں وہ بحث کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان مسائل کا حل نہ نکل سکا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو ملائے اعلیٰ نے یہ بات جان لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے مسائل کو حل فرما سکتا ہے تو اس کا ایک واحد ذریعہ نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتوں نے یعنی ملائے اعلیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ اے مالک، تو نے جو اپنے حبیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام کو آسمانوں پر بلا تاکہ ملائے اعلیٰ جس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں ان مسائل کا حل تلاش کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ اب بات غور کریں، فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ فرشتوں کے سردار بھی ان میں موجود ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بغیر کسی واسطے کے یہ بات عرض کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وسیلہ اگر تلاش کیا تو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو معراج پر بلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد فیما یختصم الاعلیٰ، کہ ملائے اعلیٰ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، کس بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے عرض کی انت تعلم، اے مالک تو ہی جانتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک بھی میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا محمد هل تدری فیما یختصم الاعلیٰ، اے محمد کہ اب تم جانتے ہو کس بارے میں ملائے اعلیٰ گفتگو کر رہے ہیں؟ حضور اب عرض کرنے لگے اے مالک ہاں میں جانتا ہوں ملائے اعلیٰ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ فرشتوں کا جو مسئلہ 1000 سال سے حل نہیں ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معراج پر بلا کر ان کے مسئلے کو حل کروا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں امتیوں کی اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں کے اعمال دیکھے کہ اتنے گناہ موجود ہیں امتیوں کے اعمال میں، رسول اللہ علیہ السلام غمگین ہو گئے۔ رسول علیہ السلام کو جب غمگین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب اپنی امت کے گناہوں کی وجہ سے غمگین ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی کہ محبوب تم نے اپنی امت کے گناہ تو دیکھ لیے کہ اتنے زیادہ ہے، آؤ معراج پر ہمارا دیدار کرو، ہماری رحمتیں دیکھ لو اور یہ جان لو کہ تمہاری امت کے گناہ زیادہ ہے یا پھر ہماری رحمت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور کی تسکین قلبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب اس آیت میں 3 باتوں کا ذکر ہے۔ ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا، تو جو چیز خریدی گئی وہ مومنوں کی جان، اور جس نے خریدا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات۔ تو اس کے بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا بان لهم الجنہ، اس کے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے۔ اور یہ جو سودا ہوا اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت سے ہوا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ضامن، جو ضامن ہوتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اسے بھی دیکھے، اسے بھی جانتا ہو، جس نے خریدا اسے بھی دیکھا ہو، اسے بھی جانتا ہو، اور اس کے بدل میں جو چیز ملنے والی ہے اسے بھی جانتا ہو۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو تو دیکھا ہوا ہے، ان کی جانیں تو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر اس لیے بلوایا کہ اے محبوب تم نے اپنے محبوب کی اپنے غلاموں کی جانیں تو دیکھ لی، اب آ کر جو ان کے بدل میں ملنے والی چیز ہے یعنی جنت، اس کا بھی ملاحظہ کر لو، اور تمہارے غلاموں کی جانیں جس نے خریدی ہے یعنی رب تبارک و تعالیٰ، تم اپنی جاگتی آنکھ سے اس کا بھی دیدار کر لو۔ سبحان اللہ، یہ ایک چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو معراج عطا فرمائی۔ اچھا حضرت، یہ جو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت دکھانے کے لیے بلایا اور اپنا دیدار خاص کرنے کے لیے بلایا، تو یہ جو دیدار تھا وہ بیداری کی حالت میں تھا یا پھر روحانی حالت میں تھا؟ اچھا سوال کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی، اپنا دیدار عطا فرمایا، تو روحانی حالت میں یا پھر بیداری کی حالت میں؟ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہاں پر لفظ عبد کا ذکر ہے، اور یہ بات مشہور ہے کہ عبد جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں حضور کو معراج عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، اور دوسری بات، اگر کوئی شخص روحانی عالم میں اگر مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر کر لے تو کیا اس پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ تو کیا روحانی حالت میں اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لیکن آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مختصر سے وقت میں اتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، تو کفار نے اعتراض کیا یا نہیں؟ بالکل، ان کا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دیدار الہی ہوا، معراج ہوئی، وہ روحانی نہیں بلکہ بیداری کی حالت میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بتائیں اگر کوئی شخص روحانی طور پر کہیں سیر کرنا چاہے، کہیں کا سفر کرنا چاہے، کیا اسے سواری کی حاجت ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن یہ بات واضح ہے یا نہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفر معراج کے لیے سواری لائی گئی تھی یا نہیں؟ بالکل، تو اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سفر معراج عطا کیا گیا وہ جسمانی طور پر اور بیداری کی حالت میں عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج جو ہے سواری پر کیا گیا، تو وہ سواری براق ہی کیوں چنی گئی؟ یہ اچھا سوال ہے کہ سفر معراج کے لیے سواری کے لیے براق کا ہی انتخاب کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سواری عطا فرمائی تھی اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ وہ صبح و شام مہینوں کا سفر طے کر سکتا تھا۔ اللہ، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سواری عطا فرمائی گئی وہ اس سے زیادہ اعلیٰ، اس سے زیادہ افضل سواری تھی جس کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز تھی، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا بیلہ قدم ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، اور ایک اور بات آپ کو اس کے ضمن میں بتاتا چلوں کہ جب جبریل امین رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے لیے براق کی تلاش میں جب جنت میں تشریف لے گئے تو وہاں 40,000 براق موجود تھے، اس میں سے ایک کو آپ نے چنا، اور اس کی وجہ بڑی زبردست ہے، اور وہ یہ کہ وہ 40,000 براق میں سے جو ایک براق تھا وہ ایک کونے پر وہ آنسو بہا رہا تھا۔ اللہ، جبریل امین گئے، وہ غمگینی کی حالت میں تھا۔ جبریل امین نے اس سے کہا کہ تمہارے اس غم کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں 40,000 سال سے آنسو بہا رہا ہوں، نہ دن میں آرام ہے نہ رات میں چین ہے، بس اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جبریل امین نے اسی براق کا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کے لیے انتخاب فرمایا۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا حضرت یہ بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کے لیے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہی کیوں چنا گیا، اور اس سفر کے لیے رات کا وقت ہی کیوں چنا گیا؟ ہاں، یہ ایک سوال ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ہی سفر معراج کا کیوں آغاز ہوا؟ لیکن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کے جو آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی سکھلائے ہیں شک کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح نہ پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اگر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشان اقدس میں آرام فرما ہوتے تو بتائیں جبریل امین بغیر اجازت داخل کیسے ہوتے؟ اور اگر بغیر اجازت نہ آتے تو انہیں یقیناً دستک دینے کی حاجت تھی، اور حضور کے دروازے پہ تو دستک دینے کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ، اس وجہ سے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اس سفر کا آغاز ہوا تاکہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں بغیر اجازت داخل ہو سکیں۔ اللہ سبحان۔ اور ایک سوال آپ نے یہ پوچھا کہ رات میں ہی اس کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کی بھی کئی وجوہات علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ رات کا وقت ہی بہتر تھا، کیونکہ اس رات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ کا ظہور تھا، اور علماء نے فرمایا کہ کس آنکھ کی کتاب ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ کی ایک جھلک بھی دیکھ سکے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی کہ رات میں اس وجہ سے ہوا تاکہ مومنوں کا ایمان اور مزید بڑھ جائے اور کفار اپنے کفر میں مزید غرق ہو جائیں۔ یہاں پر آپ کے سامنے ایک مختصر سا واقعہ دو عاشقوں کا بیان کرنا چاہوں گا۔ دو عاشق تھے، اپنے آپس میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج دن میں ہونی چاہیے تھی، ایک کہتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج رات میں ہونی چاہیے تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا، پہلے تو اس سے سوال کیا جو کہہ رہا تھا کہ دن میں معراج ہونی چاہیے تھی، تو وہ کہنے لگا دن میں اس وجہ سے معراج ہونی چاہیے تھی تاکہ جو کفار اعتراض کر رہے ہیں وہ اعتراض نہ کر سکتے، وہ بھی دیکھ لیتے۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ رات میں ہی کیوں معراج ہونی چاہیے تھی، وہ کہنے لگا اگر رات میں معراج نہ ہوتی تو کس طرح معلوم ہوتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور ابو جہل زندیق کون؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ اچھا حضرت میرا ایک اور سوال یہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات بھی نماز کم کرانے کے معاملے میں، تو وہ ملاقات 9 مرتبہ ہی کیوں ہوئی؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے کہ 9 مرتبہ ہی ملاقات کیوں ہوئی؟ 8 مرتبہ بھی ہو سکتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ جی، قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ ایک مالک میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، کہ موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ بات کیسے ہو سکتی ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ فرمائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار فرما دیا، لیکن جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج پر بلایا تو 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کا جو معاملہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر 9 مرتبہ انکار فرمایا تھا، اور یہاں پر 9 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار کروا کر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں بھیجا کہ اے موسیٰ تم اس وقت ہمارا دیدار نہ کر سکے، اب ہمارے محبوب کی آنکھوں میں ہماری ذات کی تجلی کو دیکھ۔ اس وجہ سے 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ حضرت بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی حضرت کی علمی گفتگو سے استفادہ ہوا ہوگا۔ اسی طرح کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔